السلام علیکم جی، میرا نام ہے عاقب رانا اور آج میرے ساتھ موجود ہے سید خرم رضا کاظمی صاحب. آپ کو سید کہوں، شاہ جی کہوں، خرم کہوں، کس نام سے What ویسے you میں؟ likes. I think special people say me سید خرم. سید خرم. جی خرم صاحب تھوڑا سا اپنے بارے میں پہلے بتائیں کہ جو لوگ آپ کو نہیں جانتے آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں. سو نارمل ہم پرسنل ویری سمپل پرسن جیسے آپ ہیں. میں بیسک جی پاکستان گجرات سے ہوں. جی. مائی فادر واز آلسو ان جرمنی. مائی گرینڈ فادر واز 1927 ان یو کے. تو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم بڑی دیر سے ہی یورپ میں ہیں. ٹھیک. تو لیکن میرے والد صاحب کی بڑی ارلیئر آئی واز 5 year old ڈیتھ ہوئی. میری ایک سسٹر ہیں آسٹریا میں، ہاف سسٹر، اور پھر میرے ماموں تھے یہاں پر. میں ان کی وجہ سے یا میرا سوچ تھا کہ مجھے اس ملک میں جانا چاہیے جہاں میرے والد صاحب رہ کے گئے ہیں. تو اس بنا پہ میں جرمنی اور آئی واز لیونگ 35 years. اس میں اکنامکس میں ہی میں کام کرتا رہا ہوں، بڑا آسان سے لفظوں میں. تو مطلب میں آئی ہیو نیور میک اینی جاب. اس کو کوئی اچھی بات نہیں کہ بھائی جاب بھی کرنی چاہیے. میرے بچے جو ہیں وہ اب ماشاء اللہ انجینئر یا بینکنگ میں میری بیٹی کرے گی یا کر رہی ہے. تو میری وائف از بیسک شی از ٹیچر اینڈ لائر، تو وہ بھی جاب کرتی ہیں. لیکن میرے نصیب میں جاب نہیں تھی. میں پھر اکنامکس یعنی آئی واز بزنس مین، تو اسی پہ میں کام کرتا رہا. جی. اور بزنس کی کوئی فیلڈ آپ ڈسکرائب کرنا چاہیں گے کہ کس فیلڈ میں آپ بزنس دیکھ رہے ہیں؟ جی میں نے شروع میں ٹیکسٹائل فیشنس. جس طرح ہر پاکستانی نے کیا. نہیں میں اسرا نہیں کی ہمیشہ. میں نے آپ جس جگہ بیٹھے ہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ بھئی اسرا کے پاکستانیوں کی آرٹ میں میں نے نہ کام کیا ٹھیک. نہ میں کبھی، مطلب یہ نہیں ہے کہ، لیکن میں نے کیونکہ ڈیفرنٹ کام تھا. فیشن میں کیا، ٹیکسٹائل میں، ٹیکسٹائل، ہینڈ بیگس، شوز، یہ میری اسپیشلسٹ تھی. تو اس میں ہم نے کافی ٹائم کیا. اس کے بعد آپ نے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ پوما جی ٹی نام کا ایک برانڈ تھا میرا. اچھا. یہ بہت بڑا تھا. پھر اس کوئی مس ہیپن ہوئی. ابھی بھی آئی ہیو 2 برانڈس، جی ٹی اسپورٹ اینڈ فلاور. لیکن اس وقت میں پراپرٹی میں کام کر رہا ہوں. اچھا، یہ ایج سوئچ کی فیکٹر میں. طرف بھی آپ کے آتے ہیں. ابھی ماشاء اللہ آپ کے گھر کے اندر آئے ہیں، ہمیں کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ پاکستانی لگ رہی ہیں. تو یہ پاکستانی ہیں بھی یا آپ نے ان کو یہیں سے نہیں ڈھونڈا ہے؟ یہ اصل میں پاکستانی لگ نہیں رہی، ہاں. ان کو پاکستانی کرایا گیا ہے. کروایا. جی جی. ان کو آئی ہیو 99% جو چیزیں میرے گھر میں اس وقت استعمال ہوتی ہیں یہ پاکستان سے بن کے آتی ہیں. آپ نے وہاں سے امپورٹ جی کروائی رائٹ. ہے. ایون کوئی بھی یہ چیز جو فرنیچر ہے، یہ ڈائننگ ہے، وہ سامنے والا ڈائننگ ہے، ان دونوں گھروں میں، یہاں بھی اسٹوٹگارٹ میں آفس، اچھا وہ اچھا. میں پاکستان سے اپنی مینوفیکچرنگ کراتے ہیں. اپنے وہاں ایک کمپنی ہے گجرات میں، میرا حال ورلڈ وائڈ دا بگیسٹ کمپنی فرنیچر ہاؤس ہوگا، این ایم فرنیچر. اور ان کا بھی پیشن ہے اور میرا بھی پیشن ہے. یہ چیزیں پیشن سے ہوتی ہیں. بالکل. کیونکہ آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہیں، دوسری طرف بیٹھے ہیں کیمرے کے ادر سائز، اور کاشف بھائی، تو میں اس لیے بات کر رہا ہوں. یہ صرف شوق اور پیشن ہے. اگر کسی کا پیشن نہیں تو وہ چیزیں نہیں کر سکتے. ہم ایک ایک چیز کو ڈیزائن کرتے ہیں، ایک ایک سال، ہاف آف ایئر، تو پھر وہ تیار ہو کے پاکستان سے ادھر آتی ہیں. جی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ آئیکیا پریفر کرتے ہیں، کبھی کسی کمپنی پہ چلے جاتے ہیں، کبھی کسی آؤٹ لیٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ یہاں کے فرنیچر سے کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو آپ کے دل میں کیا خیال آیا کہ یار میں پاکستان سے یہ چیز امپورٹ کراؤں؟ اس کے اوپر تو اچھا خاصا خرچہ آ جاتا ہے، پیسے ویسے اچھے خاصے لگ جاتے ہیں. تو اتنی محبت پاکستان کے ساتھ. میں آپ کے آنے سے پہلے یہاں پر ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے تھے، قادر صاحب کے بیٹے. تو میں کہہ رہا تھا میں سمجھتا ہوں 1 یورو بھی اگر پاکستان جاتا ہے نا، وہ جو پاکستان کسی میں سیاسی جماعت ہے طاہر القادری صاحب. نہیں سیاسی نہیں، مذہبی، دیٹ از ریلیجن. اچھا جی جی. ٹھیک ہے. میں ویسے ان کا میں نے حوالہ دیا، ان سے بات ہو رہی تھی کہ ایک پیسہ بھی اگر پاکستان میں جاتا ہے یہاں سے، تو وہ کسی نہ کسی میں 40% تو کسی غریب کے گھر میں چلا جاتا ہے. تو پھر پاکستان میں بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. آپ خود اپنی ایمانداری سے سرپرائز ہو گئے ہیں نا کہ یہ چیزیں. اور یہاں میں آپ کو ایک فار ایگزامپل دیتا ہوں، کہنا بھی چاہیے. یہ جس صوفے پہ بیٹھے ہیں اس کی یہاں قیمت ہے 32,000 یورو اگر یہاں بنواتے ہیں. اور یہ پاکستان کے بن کے آیا اور یہ 12,000 میں ہمیں آ گیا. تو یہ نہیں کہ پھر بھی 12,000 بھی کہنا نہیں چاہیے، بڑی قیمت ہے. پاکستانی نہیں لوگ جرمن میں نہیں خرچ کرتے. لیکن اگر یہ میں یہی چیز، اس میں جو لکڑی لگی ہے یہ ساری مسٹی ایس کلاس میں جو استعمال ہوتا ہے اس کا فرنٹ. اچھا اچھا. یہ وہ چیز جی ڈیش بورڈ میں. تو یہ اگر یہاں پر میں نے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی 30 یا 32 ہزار یورو میں بنے گا. تو اس سے سستا پھر لیکن
یہ امپورٹ کی گئی ہے، اٹلی سے وہاں گئی ہے، وہاں بن کے پھر واپس آئی ہے. تو دیٹ از دا ریزن. پھر بھی اس جو لوگوں نے بنایا کچھ نہ کچھ تو ان کو بچت ہوگی نا. بالکل پھر آپ خوشی سے گھر پہ بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں دس میڈ فرام پاکستان. بالکل. دیٹ از دا ریزن. ابھی پچھلے دنوں ہم دیکھ رہے تھے آپ کی پروفائل پہ بھی دیکھیں تو آپ کا پاکستان بڑا آنا جانا رہتا ہے، ہر 2-3 مہینے بعد آپ پاکستان جا رہے ہیں. وہاں کوئی بزنس کی وجہ سے جاتے ہیں یا کوئی اور کوئی محبت ہے پاکستان سے کہ آپ وہاں جا کے کوئی ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے نہیں، میری مائی مدر لیونگ ان پاکستان، میرے ریلیٹیوس دوستی ہیں، کچھ بزنس، اور میں ایک سیاسی جماعت کا بھی کچھ نہ کچھ یورپ میں ہوں. تو مطلب میں ریگولر پاکستان، اور کبھی کبھی تو صرف 2 دن کے لیے بھی جاتا ہوں. ابھی ایک سٹوری تھی جو آپ 1 دن کے لیے پاکستان گئے تھے، وہ کیا ہوا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. نہیں، وہ میرے کچھ یوٹیوبر دوست ہیں، ہمارے گاؤں کے، اس لیے کہتے ہیں کہ از ویری کلوز ٹو آور ولیج. نام لینا پسند جی وہ روف بیگ صاحب ہیں، اچھا زمزم الیکٹرکس جو دبئی میں بڑے فیمس ہیں. اچھا اچھا تو وہ انہوں نے مجھے انسسٹ کیا کہ جی آپ ہمیں پاکستان لے کر جائیں اور یا ساتھ چلیں. اچھا. پھر میں صرف، میری وائف نے جوک بھی کیا کہ زیادہ دیر تو تم جہاز میں رہے ہو، یعنی کہ 1 دن جانا، پھر 1 دن واپس آنا، اور 2 نائٹس جو ہیں وہ تھیں لاہور میں. تو وہ بالکل میرے زندگی میں ایک دفعہ پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، جب میں پیک میں بزنس بھی تھا، جوان بھی تھا. ہانگ کانگ جانے کے لیے میں پاکستان رکا، اور 1 رات کے لیے. لیکن اس وقت وہ کافی مشکل لگا، کیونکہ آدمی تھک جاتا ہے، کیونکہ پھر دبئی رکنا پڑتا ہے، جہاز چینج کرنا پڑتا ہے کہ تو ڈائریکٹ فلائٹ ہو، تو یہ ہوتا ہے. لیکن اب میرے 2 ماہ ہو گئے پاکستان نہیں جا رہا، لیکن میرا خیال ہے اس ماہ مجھے بڑا لمبا ٹائم جانا ہو گیا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب، 2 ماہ ہو گئے. اچھا جی ہاں. صحیح. اچھا تھوڑا سا بتائیے گا، اب آپ کافی عرصہ جرمنی کے اندر گزار چکے ہیں، اور اب ہم آپ کی نئی ایکٹیویٹیز جو دیکھ رہے ہیں وہ سیاست کی طرف دیکھ رہے ہیں. تو تھوڑا سا اپنی پارٹی جس کے ساتھ آپ کی ایسوسیشن ہے اس کے بارے میں بتائیے گا، اور کیا ویژن آپ رکھتے ہیں اس کے بارے میں. دیکھیں جی، بیسک تو میں اس طرح تو، کیونکہ آئی ایم پاکستانی سٹیزن اسٹل، آئی ہیو ناٹ جرمن پاسپورٹ. یہ بڑی ضروری بات ہے جو کہنی. اور میں چند پاکستانی رہ گئے ہیں جن کے پاس پرانے، جو پاکستانی، جس میں جو شفیق صاحب ہیں، یا میں کچھ جانتا ہوں جن کے ابھی تک انہوں نے پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ رہ رہے ہیں. خیر، اس طرح مجھے تو اجازت نہیں ہے جس طرح ایک جرمن کو ہے. لیکن کیونکہ آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ کی فیلنگ آپ کو، کیونکہ میں اس کے ساتھ ممبر انٹرنیشنل پریس بھی ہوں، آپ کو شاید پتہ ہے کہ نہیں آلریڈی، تو اس پہ میں خود تھوڑا بھی کام بھی کرتا ہوں. ہمیں اب، کیونکہ مائی کڈ لیونگ ہیئر، میرے بچے یہاں ہیں، تو میرا فیوچر تو یہاں ہوا نا، پاکستان میں یا کسی دنیا میں نہیں. جو سچی بات ہے، وین آئی کڈس ہیئر، تو آپ کا فیوچر یہاں پر ہے. تو میرے 4 بچے جو ہیں جرمن نیشنل ہیں، ان کی مائیں بھی جرمن ہیں. تو ظاہر ہے مجھے ان کے فکر ہے کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا. تو اس وقت کے یورپ میں جو سیاست ہے اس کے لیے سمجھداری اور عقل ضروری ہے، جو بہت سے لوگوں میں، پاکستانیوں کے نہیں ہے. اور میں شوق میں چلا جاتا ہوں، کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں پاکستانی جرمن پاسپورٹ ہولڈر ہیں، اینڈ ان کو جب آپ بیسک کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہ CDU SPD، اور وہ کیا ہوتا ہے. ایون دے ڈونٹ نو کہ سیاسی پارٹیوں کے نام کیا ہے، ان کے مطلب کیا ہیں. دے ڈز ناٹ انڈرسٹینڈ کہ CDU ایک کرسچن پارٹی کے نام پر ہے، SPD ایک عام پبلک کے نام پہ ہے، سوشل ورکر، ایک بڑی جو جماعت ہے، ان کی بات کر رہا ہوں، گرین پارٹی. تو میری جو سمپتی ہے، یا جس کا میں ممبر ہوں، سارا واگن، یہ ایک نئی پارٹی ہے یہاں پر، لیکن جو اس کی لیڈر ہے، شی از ویری اولڈر پارلیمنٹر، تقریباً 20 سال سے. اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں لافنٹین، وہ بڑے پاپولر SPD کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، گیہارڈ شروڈر کے ساتھ فنانس منسٹر تھے. اور اس کے علاوہ وہ سار بروکن جو اسٹیٹ ہے، پروونس، اس کے وہ چیف منسٹر بھی رہ چکے ہیں کافی دیر. اس سال یہ پارٹی الیکشن میں بھی آئے جی، گی؟ یہ پارٹی آلریڈی الیکشن میں اسی ماہ میں نہیں لڑ رہی ہے الیکشن. اور یہ 3 صوبوں میں میرے حال جو ایسٹ کے ہیں اس میں وہ گورنمنٹ میں بھی کولیشن ہے. اور شی ہیز 6 اور 5 ممبر پارلیمنٹ یورپین پارلیمنٹ پہ. آج دوپہر کو ہماری ایک میٹنگ بھی ہے انہی لوگوں کے ساتھ. جی. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس الیکشن میں مور دین 5% کینڈیڈیٹ ون کر پائیں گے BSW کے؟ BSW کا جی کوئی جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے یہاں کی، وہ تو اسے کہہ رہے ہیں 4% اس وقت تک. لیکن جو کچھ اور ادارے ہیں وہ کہتے ہیں جی 5-6 ہے. تو میرا خیال ہے، مجھے خود بھی کچھ سوچ ہے کہ بہت سے لوگ ابھی ڈیسیشن نہیں کر سکے، وہ آخری دنوں میں
25% جو ہیں وہ آخری دن میں سوچیں گے کہ کہاں ہمیں ووٹ دینا ہے. تو اس پارٹی کا ہے کہ جسٹس کی بات کرتی ہے, جنگ کے خلاف ہے. میں جنگ کے خلاف ہوں زبردست, کہ جنگیں سے دیکھیں میں آپ کو ایک بڑی واضح بات کرتا ہوں, اس ملک کے حالات کیوں بہتر تھے, کیوں لیونگ سٹینڈرڈ جسے کہتے ہیں بہت اعلیٰ, اور یہ لوگ 3 دفعہ ہالیڈیز پہ جا سکتے ہیں جرمن جو ہیں, اس کی وجہ تھی کہ انہوں نے اسلحہ خریدنا اور اسلحہ بیچنا تو ٹھیک تھا, لیکن یہ اسلحہ یوز نہیں کر رہے تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد, یعنی کہ جنگیں پسند نہیں ان لوگوں کو. اس کی وجہ سے پھر ساری اکانومی جو ہے وہ بہتر تھی, کہ آپ نے جنگیں نہیں کی, آپ نے جا بجا مسائل نہیں پیدا کیے, اور وہ اسلحے کا پیسہ آپ نے یہاں پہ کنڈر گارڈن پہ لگایا, ہاسپٹل پہ لگایا, ایجوکیشن پہ لگایا, بلڈنگ پہ لگایا جی. تو نوکریوں آپ نے ایجاد کی نہیں, تو اس سے لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ دنیا میں بیسٹ لیونگ سٹینڈرڈ اسی لیے آیا. لیکن اگر آپ اس وقت پھر دوبارہ اسی طرح چلے جائیں گے کہ آپ جنگوں میں جیسے کچھ لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں, تو مجھے اس چیز پہ فکر ہے, اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو وار, یا ich möchte nichts hier eine große Krieg kommt, fertig. ابھی ہم باقی جو سیاسی پارٹیز ہیں وہ مسلمس کے بہت اگینسٹ ہیں یا امیگرینٹس کے بہت اگینسٹ ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ ہم ان کو نہیں رکھنا چاہتے. تو ایسا کیا ہے بی ایس ڈبلیو میں کہ جتنے بھی پاکستانی دیکھ رہے ہیں یا جتنے بھی مسلمز دیکھ رہے ہیں وہ اس پارٹی کو ووٹ دیں؟ دیکھیں پہلی تو بات ہے رانا صاحب, میں کسی کو نہیں کہہ رہا کہ یو ہیو ٹو ووٹ, وہ ان کے اپنی, کیونکہ اگر جمہوریت پر یقین ہے اور وہ اپنی, ہر آدمی کی اپنی رائے ہے کہ وہ بی ایس پی کو دیں یا کسی اور کو دیں. لیکن میں ایک چیز بڑی واضح کرنا چاہتا ہوں, ہمیں اب صرف مسلمان بن کے نہیں سوچنا, ہمیں جرمن شہری بن کے سوچنا چاہیے. جی, کون سی سیاسی جماعت ہے جو سب لوگوں کے لیے بہتر ہے, نوٹ اونلی فار مسلم. میرے بھائی کاشف صاحب بھی بیٹھے ہیں سامنے, نوٹ فار صرف ہمارے لیے نہیں کہ ہم اپنا لالچ کریں کہ مسلمانوں کے لیے کون سی ہے, وہ کوئی بھی نہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ ساری سیاسی پارٹی جو منشور ہے وہ ساری پبلک جو 82 ملین پاپولیشن ہے اس کی بات کرتی ہے. تو ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ معاشیات کون ٹھیک کرے گا, جو جنگ کی بات نہیں کرے گا, جو ہمارے بچے دیکھیں نا, آپ تو ماشاءاللہ نوجوان ہیں, یہ میرے 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے اولاد ہے, یہ چاہیں گے کہ ان کی بچے جو ہیں یہاں پر جا کے جنگ میں ہوں, یا میرا بیٹا جا کے جنگ میں لڑائی کرے, میرے دونوں بیٹے, میں نہیں چاہوں گا. ہم تو جنگ سے بھاگ کے یہاں آئے ہوئے ہیں, تو ہم تو نہیں چاہتے یہ جنگ یہاں آئے. اور یہ اس لیے مین میں آپ کے سوال ہے کہ ایز اے مسلم میں نہیں سوچتا, میں ایز اے پاپولیشن جرمن سوچتا ہوں کہ بھئی ہمارے لیے اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کون سی سیاسی جماعت ہے جس کا ایسا انٹرسٹ ہے کہ یہاں پر حالات بھی اسی طرح رہیں, معاشیات بھی ٹھیک رہے, ہمارے بچے اچھا پڑھ بھی سکیں. ظاہر ہے ہمیں یہ سوچ ہے, اور کہ اگر کوئی ایسی پارٹی جس کا نام نہیں لینا میں چاہتا, اگر وہ مخت یعنی پاور میں آئے گی, تو پھر مسلمانوں کے لیے یہاں کیا مسائل ہیں, یہ تو پہلے دن سے ہیں اور یہ رہیں گے مسائل. جی ٹھیک, تو آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح اولاف شولز کی پارٹی نے امیگرینٹس کے لیے بہت رولز ایزی کر دیے, جی رائٹ, اور انہوں نے جو ہے وہ پاسپورٹ بڑا ایزی کر دیا تھا, پھر پرماننٹ ریزیڈنسی بہت ایزی کر دی تھی اسکلفل پرسنس کے لیے. تو بی ایس پی کا کوئی ایسا ویژن ہے کہ وہ آنے والے ٹائم کے اندر امیگرینٹس کو کوئی لینینسی دے گی؟ دیکھیں میرا حال ہے یہ جو پاسپورٹ یا امیگریشن کا ہے, اس پہ تو ہماری سیاسی پارٹی کا بھی یہی منشور ہے, جو کیونکہ آپ کو یہاں پر فاخ کرافت ضرورت ہے, وہ آپ اس کے علاوہ آپ کو یہ ملک آگے نہیں چلے گا. اور جو بوڑھے لوگ ہو گئے ہیں اس کو آپ نوجوان, یا میرا بیٹا یا ہمارے دوستوں کے بیٹے کی جو جاب کریں گے تو ان کی پینشن ملے گی, جسے رنٹے کہتے ہیں. یہ تو ضروری ہے, ہر جماعت کا یہ منشور بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور یہاں تو لوگوں کو ضرورت ہے, لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ایسے انلیگل لوگ جو یہاں نہ آئیں. میں بھی نہیں چاہتا, میرا پاکستان کا ملک کا بھی پرائم منسٹر کہتا ہے کہ آپ نہ جائیں اس طرح, اور آپ اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں, نہ کبھی سمندر میں مر رہے ہیں, کبھی کسی جگہ پہ انلیگل. وہ چیز ختم ہونی چاہیے. پڑھے لکھے یا ہنر مند, یہ ضروری نہیں کہ پڑھا جی ہنر ہو آپ کے پاس, آپ کرنکن سوسٹر بن کے آئیں. میں اس پہ کام بھی کر رہا ہوں ویسے, آپ کی انفارمیشن کے لیے. تو اس طرح کے لوگ یہاں آئیں, ان کی ضرورت ہے. اور میں ایک دعوے سے بات کہتا ہوں, چاہے کوئی بھی سیاسی جماعت آئے گی, یہ آپ لکھ لیں, اب وہ حالات نہیں کہ یہاں سے لوگ واپس نکالے گی. وہ چند جو انلیگل ہیں اس کا تو رائٹ ہے نا,
ہمارا پاکستان بھی کہتا ہے کہ ان لیگل لوگوں کو ہمیں نکالنا ہے, بالکل بالکل تو وہ تو ان کا رائٹ ہے بالکل جو لوگ ان لیگل ہیں. لیکن لیگل لوگوں کو یا جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں, آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ کل کو کہیں گے جی پاسپورٹ واپس, یہ دس از ناٹ, وی لیونگ 2024, 25 یہ ہو گئے. جی 25 سوری جی 25 میں رہ رہے ہیں, تو اس لیے وہ حالات نہیں ہوں گے. ہم تو بہت معمولی ہیں, یہاں پر 3-4 ملین ترکش لوگ ہیں, کس طرح ان کو واپس آپ کہیں بھیجیں گے؟ دس از ناٹ امپاسبل. کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے, ایون آف ڈی جس کی بات آپ نہیں کر رہے, وہ بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ سب کو ہم ایک ہانک سے نکال دیں گے, اور جو مسٹر ٹرمپ کر رہے ہیں نا, وہ کچھ دن کا شو ہے, وہ بھی نہیں ہو سکے گا. یہ اگر امریکہ کی ہم بات کریں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح ایلون مسک نے اوپنلی ٹرمپ کو سپورٹ کیا اور کافی ایک انفلوئنس ہمیں دیکھنے کو ملا اس کی ووٹنگ کے اندر, اور اسی طرح سے اب ایلون مسک جو ہے وہ جرمنی کے اندر پالیٹکس کے اندر اپنا جو بھی اس کا انفلوئنس ہے یا سپورٹ اپنی شو کر رہا ہے, تو وہ بھی اس سیاست کو تھوڑا چینج کرے گی؟ میرا نہیں خیال. یورپین اینڈ امیریکنز ٹو ڈفرینٹ کائنڈس پیپل. یہ جو لوگ ان کو دونوں کو جانتے ہیں, اور خاص کر جرمن جو ہیں, یہ بالکل ہی ڈفرینٹ لوگ ہیں. ظاہر ہے ایک میڈیا اس کے ہاتھ میں ہے, پیسہ ہے, یہ تو دنیا میں پہلے دن سے دنیا میں پاور جو منی ہے یا وہ پہلے دن سے اس میں ہے, لیکن اتنا بڑا کوئی چینجنگ نہیں کہ جرمن از ڈفرینٹ لوگ ہیں, یہ امریکن نہیں ہے. صحیح. تو میرا نہیں خیال کہ ماسک کچھ زیادہ یہاں پر کوئی تبدیلی لے کر آئے گا. ہاں, ان لوگوں کو تبدیلی لے کر آنی ہے. ہمیں ایک چیز پہ ان کو ایجنڈا بنانا چاہیے کہ یہ جنگ جو ہے یوکرین کی, وہ آگے نہ بڑھے اور یہاں تک نہ آئے. یہ ضروری ہے بات, وہ سب کو مل کے کرنا چاہیے. صرف یوکرین کی یا پھر غزہ کی یا ورلڈ وائڈ کی؟ دیکھیں نا, میں تو آپ نے جب آپ نے جرمن کے الیکشن کی بات کی, تو ریالٹی ہے کہ ان کو غزہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے جو کچھ, وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. اور جب آپ کے اپنے گھر میں آگ لگی ہو تو ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. پہلے اپنی آگ آپ کو ختم کرنی ہوگی, اور اس وقت تو غزہ کا جس طرح بھی ہے اس وقت وہاں پر وہ حالات نہیں رہے جو 4 ویک پہلے تھے. کم سے کم اس وقت وہ فائر بندی ہے وہاں پر. خیر وہ بڑا ڈیپ ٹاپک ہے, اس کے اندر جی بہت جی, ساری وہ ایک ڈفرینٹ, کمپلیکیشنز لیکن ہیں. میرا مقصد بات کرنے کا ہے کہ وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یہاں پر یوکرین کیونکہ ایک خطہ ہے یورپ, تو میری وائف جو کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ یہاں بم پھٹتے رہیں گے نا تو اس کی آکسیجن ضرور یہاں تک آئے گی. بالکل. تو یہ چیز کو روکنا ہے کہ یہاں کی جو وار ہے کس طریقے سے اسے ختم کیا جائے. اگر آئی لو مائی اون کڈس, اگر میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں تو مجھے چاہیے کہ وہ جنگ رکے. جی میرا یہ موقف ہے, اور یہ ساری سیاسی جماعتوں کا ہی میرا اسی طرح کا ہی موقف ہے. تو آنے والے ٹائم کے اندر ہم آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی ایز اے کینڈیڈیٹ اس پارٹی نہیں کے فی الحال کوئی ایسی, کوئی ایسا اگر میرا اگر سوچ ہوگا تو پھر مجھے پاسپورٹ ہولڈ کرنا پڑے گا. کرنا پڑے گا. تو پاکستان سے کبھی کوئی آفر نہیں آئی کسی پاکستان پارٹی کی میں طرف بہت سے؟ دفعہ نہیں, اس میں تو میں پہلے بھی کوآرڈینیٹر رہ چکا ہوں. آج میں پورے یورپ کا چیف کوآرڈینیٹر ہوں. کون سی پارٹی سے؟ کاف لیگ جو شجاع صاحب کی ہے. اور ابھی کرنٹلی کسی کے ساتھ ہیں؟ جی شجاع صاحب کے ساتھ. اچھا, انہی کے ساتھ ہیں. جو ہمارے منسٹر ہیں, وی آر رولنگ پارٹی ان اسلام آباد, وی آر رولنگ پارٹی ان پنجاب میں. تو مطلب اچھا نہیں لگے کہ اتنا بڑا ویسے بھی انہوں نے عہدہ دیا ہوا ہے مجھے, تو وہ بھی تو سیاسی ہے نا چیف کوآرڈینیٹر, آپ بالکل. یورپ پورے کے ہیں. جی جی جی. تو اس میں کیونکہ سرور صاحب ہاں نہیں میرے ساتھ ہیں وہاں پر, ہمارے چیف آرگنائزر ابھی ہیں یا نہیں مجھے نہیں پتہ, لیکن وہ تھے جب مجھے بنایا گیا. تو پاکستان میں سیاست یہ بھی ہے, جیسے دیکھیں آپ جتنا بھی عمران خان کو بات کر لیں, ایک بات ٹھیک ہے, سیاست میں آپ بہتر بھی کر سکتے ہیں لوگوں کی زندگیوں کے لیے. اگر آپ کسی چیز میں انٹر ہوں تو وہاں بہتری کریں, نہ کہ کرپشن کے لیے انٹر ہوں. تو سیاست, یہی سیاست کا نام ہے نا, کہ آپ رول کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی زندگی بہتر کرنے کے لیے. بالکل بالکل. اچھا, یہ تو خیر ہم نے ساری سیاسی اور غیر سیاسی باتیں کر لی. اب آپ کی لائف کے ایکسپیرینسز کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ کبھی اتنا ماشاء اللہ آپ نے 35 سال یہاں پر گزارے, ڈفرینٹ بزنسز کے اندر ٹرائی کیا, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا فراڈ, یا آپ نے کہا ہو کہ یار اگر یہ زندگی میں نہ ہوتا تو آج شاید زندگی ڈفرینٹ ہوتی؟ نو, آئی ایم ہیپی. جو میں ہوں میں اس پہ بہت خوش ہوں. میرے پہ ایسا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات سمجھ سکوں جو آپ نے سوال کیا ہے, کہ آئی ایم سو ہیپی. دا نمبر 1, I have beautiful family. This is the number one. ماشاء اللہ. I have 4 kids and I have wife, and this is the beautiful thing what somebody can wish. کیونکہ میں آپ کو اپنا اور پاکستانی معاشرے کا اور یہاں کی
لوگوں کا سوچ کا ڈفرینٹ کرتا ہوں میں. وہ یہ ہے کہ کبھی بھی یورپین جو ہے وہ کسی کے پیسے پہ تعریف نہیں کرتا کہ آپ کے پاس گھر اچھا ہے, آپ کی گاڑی اچھی ہے. دے آل ٹائم سے یو ہیو سو بیوٹیفل فیملی. تو اگر آپ کے پاس مطلب میں کیوں اپنا اور کچھ سوچوں, میری اتنی اچھی زندگی ہے. آئی لو نیچرل. آپ آئے ہیں, آپ نے دیکھا میرا یہ سب سے زیادہ ہے کہ آئی وانٹ ٹو لیو کلوز ٹو نیچرل. یہ میرا سب سے اچھا ہے. میں اپنی صحت کا, اپنی فوڈ کا, اینڈ آئی ہیو کڈس. دس از سم تھنگ جو آپ سوچ سے زیادہ خوبصورت ہے, اور اس کو میں کبھی چینج نہیں کرنا چاہوں گا. یس کوئی ایسی بات نہیں ہوئی میرے ساتھ, نہ فراڈ نہ وہ. نہیں, آپ بتا رہے تھے نا کہ آپ کی پوما جو نہیں وہ ناٹ فراڈ, وہ تو ایک کمپنی تھی جس کا ہمارا یہاں کی پوما کے ساتھ کوئی ایشو چل رہا تھا, تو وہ فراڈ نہیں کیا کسی نے. وہ ایک قانونی پیچیدگیوں پہ اس کو بلاک کیا گیا. دس از سم تھنگ ڈفرینٹ. تو کافی زیادہ آپ کا آنا جانا دبئی میں بھی رہتا ہے آج کل, ہم دیکھتے ہیں کہ آپ دبئی آ رہے جا رہے ہیں. جی صحیح, آپ سوال مکمل کر لیں. جی تو وہ تھوڑا سا بیان کریں کہ اب آپ کا کیا فیوچر پلان ہے؟ دبئی موو ہو رہے ہیں یا وہاں کوئی نیا بزنس شروع کر رہے ہیں؟ جی دبئی موو تو نہیں میں ہو رہا, کیونکہ میں پہلے دبئی رہ چکا ہوں. اچھا, پوما کے ٹائم. ٹھیک ہے. یہ میرے ساتھ تھے کامران کیانی صاحب, جنرل کیانی کے جو چھوٹے بھائی ہیں. تو وہ پوما ڈسٹریبیوشن بھی تھی ان کے پاس دبئی کی اور پاکستان کی. تو میں دبئی اس لحاظ سے میرے لیے چھوٹا ہے ٹو لیونگ, کیونکہ لوگ عام نہیں جانتے کہ دبئی میں آپ 2-3 دن کے بعد سب دیکھ سکتے ہیں. یورپ از سم تھنگ بیوٹیفل. یو گو ٹو بیلجیم, یو گو ٹو ہالینڈ, یو گو ٹو فرانس. یہ ایک بڑی جگہ ہے. آپ کہہ رہے ہیں بڑے پنجرے کا شیر ہے. جی شیر تو لفظ نہیں, میں انسان ہوں نمبر 1. تو یہاں پر آپ کو اور یو لیو ان یورپ, پھر آپ کا دبئی رہنا. لیکن بزنس کے لیے اس وقت دبئی بہت زیادہ فائدہ مند ہے, اور وہاں پر آپ پوری دنیا کے جو اکنامکس کے لوگ وہاں جا رہے ہیں, وہاں کام کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے میں بھی یہ زمزم والوں کے ساتھ مل کے ہم پراپرٹی میں کام کر رہے ہیں. زمزم الیکٹرانکس. جی رائٹ, ان کے ساتھ مل کے ہم پراپرٹی میں بزنس کر رہے ہیں. جی صحیح. کسی نے اگر خریدنا ہو آپ کے ضرور تعاون سے تو 100 بسم اللہ آئے, ہم اس کی اچھی انویسٹمنٹ آپ دبئی میں اس کے بارے میں اپنی ڈیٹیل ضرور شیئر کیجیے گا کہ وہاں کیا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں, ولاز شروع کر رہے ہیں یا بلڈنگ شروع کر رہے ہیں. نہیں فی الحال آپ اپنا, کیونکہ میری عادت ہے بڑی سچ, اور کیونکہ میں دیکھنے میں شاید پاکستانی ہوں لیکن بات میں بالکل گوروں کی کرتا ہوں. ہمیں آج تک ہم اپنا کچھ نہیں بناتے, وہ سیل سم ادر کنٹریز. لوگوں کی جو پراپرٹی بن رہی ہے اس کو سیل کرتے ہیں. لیکن فیوچر میں ہمارا ایک پروگرام ہے کہ ہم اپنی بلڈنگ تیار کریں گے اور پھر سیل کریں گے. دس از 2 ڈفرینٹ. ابھی جیسے آپ نے یہ شرٹ پہنی ہے یا کسی کی بنی ہے, ہمارے پاس آئی ہے, ہم بیچ رہے ہیں. ٹھیک. اس وقت تک ہم صرف کسی کا سامان بیچتے ہیں, تو ان کے لیے. اور جو لوگ چیز بناتے ہیں وہ خود نہیں بیچتے, ہمیشہ وہ اپنے ایجنٹوں کے تھرو ہی بیچتے ہیں. یہ ایک دنیا کا قانون ہے. جی ٹھیک بھائی, کوئی اپنی لائف کا ایسا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہیں جو آپ کو لگا ہو کہ یار یہ ایک زندگی کا بہت خوبصورت مومنٹ تھا, یا کوئی ایسا ایکسپیرینس جس سے کہیں کہ یار میں نے اس سے یہ چیز جو ہے بڑی خوبصورت سیکھی اپنی زندگی کے اندر. میں آپ کو ایک فار ایگزامپل دیتا ہوں. کاشف بھائی سامنے بیٹھے ہیں, ڈاکٹر صاحب, بڑی خوبصورت بات. یہ آپ روڈ دیکھ رہے ہیں, یہ پرائیویٹ روڈ ہے. جی. آپ جب سیکھتے ہیں تو ایسی چیز بھی دنیا میں سیکھ سکتے ہیں جو آپ توقع نہیں رکھ سکتے. کاشف بھائی, میں اپنی چھوٹی بیٹی کے ساتھ, شی واز 7 ایئر اولڈ, اس پرائیویٹ روڈ پہ باہر جاتا ہوں تو ہمارے پاس وہ جیپ کھڑی ہے. تو ایک وقت کا ہے کہ آج سے 5-6 سال پہلے, یہاں سے میں نے سیکھا, مطلب میں نے زندگی میں بہت کچھ سیکھا, لیکن یہ 2 چیزیں جو میں آپ کو اب بتانے والا ہوں. تو وہاں سے چھوٹی گاڑی آگے آ رہی تھی, تو میں نے اسے راستہ نہیں دیا تھا صحیح طریقے سے. تو میری بیٹی نے کہا, شی واز اونلی 6-7 ایئر اولڈ, کہ پاپا وہ تو چھوٹی گاڑی تھی, ہمارے پاس تو بڑی گاڑی ہے. تو جو کمزور ہے اس کو زیادہ رائٹ تھا بجائے بنسبت کہ آپ نے اسے راستہ دیتے, آپ نے راستہ نہیں دیا تھا. اس چیز سے میں نے اپنی بچی سے سیکھا کہ کمزور کو راستہ دیں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے پھر بھی اس کو استعمال نہ کریں. صحیح. سیکنڈ, ایک اور چیز میں نے اپنے بیٹے سے سیکھی, کہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں لوگوں کو پتہ چلے کہ اپنی اولاد سے آپ کیا کیا سیکھتے ہیں. میں اور میرا بیٹا گاڑی پہ سفر کر رہے تھے, زیبرا کراس, آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے. اس پہ گاڑی رکی, گرمیوں کا دن تھا. ایک لڑکی تھی جس نے بہت ٹیٹوز کیے ہوئے تھے جسم پہ, تو جیسے ہم پاکستانی ہیں. تو میں نے جرمن میں اسے کہا کہ guck mal, die hat so viel Tattoos. تو اس نے کہا das geht dich gar nicht an. اس کا مطلب سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کا مسئلہ نہیں, اس نے ٹیٹوز کیے ہیں یا نہیں. اگر یہ چیزیں ہم چھوڑ دیں, کسی کو انٹرفیئر کرنا کہ اس نے یہ کیا ہے,
یا کمزور کو راستہ دینا، مطلب ہے کہ ہر جگہ جہاں کوئی کمزور آدمی ہے اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں. یہ 2 چیزیں میں نے سیکھی اپنی اولاد سے. باقی دنیا سکھاتی ہے آپ کو. آپ سفر کرتے ہیں. میں ایک اور بھی ایک جگہ میں شپ میں تھا ویری ینگ، تو وہ ایک گورا تھا میرے ساتھ برٹش، تو اس نے کھانے کے بعد سیٹ صاف کیے تو ہاتھ رکھا، تو میں نے زندگی میں، میری اس وقت بالکل ینگ تھا، تو میں نے کہا آئندہ میں بھی یہی کروں گا. تو یہ چیزیں آپ ڈیلی سیکھتے ہیں اور یہ ساری زندگی سیکھتے رہیں. اور سیکنڈ، بزنس میں لک بھی ہے اور اچھی سوچ بھی ہونی چاہیے، اور اگر آپ صحیح معنوں میں کچھ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ بھی دیتا ہے آپ کے ساتھ. جی رائٹ. یہ پھولوں کا آپ بتا رہے تھے، بڑے زبردست قسم کے پھول لگ رہے ہیں، یہ اصلی پھول ہیں؟ جی رائٹ، یہ اصلی ہیں جی. اور یہ بالکل اس طرح لگ رہے ہیں جیسے فریش ہیں. یہ کب کے ہیں؟ یہ میرا یہ شوق ہے جی اپنا رانا صاحب. ہاں. میرے باقی بھی جو کچھ کافی پھول پڑے ہوئے ہیں. اچھا. میرا انٹیریئر کا بہت شوق ہے، آپ کو سمجھ بھی آ ہاں جی، گیا ہاں جی، ہوگا وہ تو دیکھ کے ماشاء کہ اللہ. جی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ شو روم ہے گھر تھوڑا. میری وائف بھی یہ کہتی رہتی ہے. تو یہ اس وقت یہ پھول ہیں جی، یہ تقریباً اس کو فریش کو نا ان کو کیا ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں لقمہ دے سکتے ہیں، کس کو کہا یا کاشف ریزرو بھائی کیا ہے ان کو. سرب کہ یہ 5-6 سال اسی طرح رہیں گے. ایسے ہی رہیں گے. یہ گلاب کے پھول بھی ایسے جی ہی رہیں گے؟ بالکل. وہ آپ دکھا بھی سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو. دکھائیے گا ذرا کاشف صاحب. یہ جی رائٹ، یہ اصلی ہے اور یہ تقریباً 8 سال اس کی گارنٹی ہے. لیکن ان کو اگر اچھے طریقے سے رکھیں نا، کہ یہ نہ ہو کہ بھائی اب ایسا. جی زبردست. اور یہ کتنے کے لیے آپ نے؟ یہاں ایک ملینئر آیا تھا ایک آدمی جی، اچھا اچھا. اور اس نے فوراً دیکھ کے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ابھی وہ آپ سے ملاقات بھی کریں. اس کا کوئی 150 گھر ہے جرمن کا، ڈاکٹر رابرٹ. تو اس نے مجھے جب کہا کہ سید یہ مجھے بھی چاہیے، تو میں نے جب پرائز دی تو اس نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے. کچھ چیزیں میں نے پہلے ہی ایمانداری کہ میں آپ کو ملاؤں گا، وہاں آیا ہوگا. تو اس نے کہا یہ تینوں نا میرے لیے آرڈر کر دو 4. تو مجھے کہا، اس نے کہا جی کہاں اس کا سید یہ کتنے کے ہوں گے؟ میں کہا کوئی 3 سے 4 ہزار یورو. تو اس نے کہا نہیں رہنے دو، پھر نہیں چاہیے. تو یہ چیزیں پھر ایکسپینسو ہوتی ہیں جب آپ اپنے شوق کی، یا ایسی چیز ہے جو ناممکن، مطلب ہر آدمی کے پاس نہیں ہوتی. شوق بھی دیکھ رہے ہیں آپ کے، یہ جو بوتل شوتل کا شوق ہے، اس میں تو خیر فی الحال اس وقت پانی ہے، میں نے پیا اور آپ نے. اچھا. تو یہ شوق کو پینے پلانے کا بھی رکھتے ہیں یا نہیں، پھر میں نے یہ صرف کبھی شوق ویسے مجھے مسئلہ نہیں، میں اگر کہہ بھی سے آئی نیور ڈرنکس. اچھا. اور میرے متعلق بہت لوگوں کو یہ بڑا ایک شوق ہو جاتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں میں نے کبھی الکوہل نہیں کبھی. تو یہ آپ نے صرف شوق نہیں، کے یہ لیے تو رکھی ہے؟ مطلب ڈیکوریشن پیس ہے اور اس میں پانی ہے نارمل، لیکن میں الکوہل کا مجھے شوق نہیں ہے. اچھا. جی رائٹ. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ جی، آپ اتنا سفر کر کے آئے. اور ڈاکٹر صاحب ہیں، کاشف بھائی ہیں، اٹ واز ریئلی نائس. تو ابھی آپ ہمارے ساتھ اپنے پروگرام میں بھی ساتھ چلیں گے؟ ہاں جی، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. آپ کے ٹائم کا بھی بہت بہت شکریہ، اور امید کرتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں ان کو کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. آپ اپنی رائے جو ہے وہ مجھے کامنٹ باکس کے اندر دے سکتے ہیں. اگر آپ اختلاف بھی رکھتے ہیں تو بھی آپ نیچے کامنٹ باکس کے اندر دے سکتے ہیں. تو پھر شاہ جی اس کا وہ جو ہے پرسنلی وہاں پر جواب دیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر، لیکن چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا. تھینک یو جی، تھینک یو. بہت شکریہ. اللہ حافظ.